बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 9 नवंबर और हफ्ते का आगाज़ हो चुका है और अमेरिका में तब्दीली के बाद बहुत तेज़ी में ख़ित्ते में, साउथ एशिया में, मिडल ईस्ट में और इवन पाकिस्तान के अंदर जो है कि वो तब्दीलियों की राह हमवार होती हुई दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना अभी इक़्तिदार संभाला नहीं है, अपने मनसब का हलफ़ उठाया नहीं है, लेकिन वो ये के बाद दीगरे अपनी पॉलिसीज़ जो हैं कि अपनी तरजीहात और अपने अहदाफ़ जो हैं कि वो अनाउंस कर रहे हैं। और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक बेचैनी की कैफियत देखी जा रही है और बिलखसूस जो है कि पिंडी बॉयज़ जो है कि वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। और जो पाकिस्तान में आज से 1 साल पहले, तकरीबन 1 साल 2 माह पहले जो साहब आए थे और मीनार पाकिस्तान के साए के नीचे उन्होंने कबूतर उड़ाए थे, उनके अपने कबूतर ही नहीं बल्कि पिंडी बॉयज़ के तोते भी कहा जा रहा है कि वो उड़ना शुरू हो गए हैं। जो अभी इब्तदाई तौर के ऊपर कुछ तरजीहात हमारे सामने आई हैं, उनके असरात बराह रास्त जो है कि वो ना सिर्फ इस खित्ते पे, अफ़गानिस्तान पे, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो तरजीहात अनाउंस की हैं, उसके अंदर जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि वो जंगें नहीं बल्कि जंगें ख़त्म करेंगे, और फिर कुछ मिडल ईस्ट का हवाला, अफ़गानिस्तान का हवाला भी उनका अभी सामने आया है। और अफ़गानिस्तान का हवाला हमने गुज़श्ता रोज़ जो बात की थी उसमें एक चीज़ जो बड़ी अहम थी, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने नाअहल और बुरे अफ़सरों को जो है कि फ़ारिग कर दूँगा, वो मेरे हलफ़ से पहले जो है मेरी मेज़ पर उनके इस्तीफ़े आ जाने चाहिए। उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पे जो हमने गुज़श्ता रोज़ बताया था। लेकिन अभी इससे आगे बढ़कर उन्होंने कोई 10 पॉइंट अपने जो हैं कि वो अनाउंस किए हैं, और उन 10 पॉइंट्स के अंदर जो है कि वो रोग एलिमेंट जो एस्टेब्लिशमेंट के वहाँ की जो डीप स्टेट है, उसके अंदर डीप स्टेट से मुराद जो है कि वहाँ की CIA और पेंटागन का इतना उसमें शायद असर नहीं होता, लेकिन वहाँ की डीप स्टेट जो है वो CIA ज़्यादा मौसर है। वो है, जैसे पाकिस्तान की डीप स्टेट भी आपको मालूम है कौन है। तो अगर वो डीप स्टेट के रोग एलिमेंट को, जिनको वो कह रहे हैं कि उनको बरतरफ करेंगे, जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर पुअर परफॉर्मेंस दी है, उनको बरतरफ करेंगे, फिर वो ये कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर जो करप्ट अनासर हैं, जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते रहे हैं या अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हुए उन्होंने सियासी इन्वॉल्वमेंट की और सियासी मुखालफिन को ख़त्म करने की कोशिश की है, और उनके खिलाफ जो कुछ वहाँ पे होता रहा, वो सारी की सारी चीज़ें वो देख के कह रहे हैं कि उनको जो है कि वहाँ से फ़ारिग किया जाएगा। फिर वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकते, वो ये कहते हैं कि जो करप्ट जजेस हैं, जिन्होंने बहुत सी चीज़ें बड़ी वाज़ेह होने के बावजूद जो है कि रिमांड्स नहीं दिए या समातें नहीं की या इंसाफ नहीं फराहम किया, उनको जो है कि वो फ़ारिग करेंगे। इख्तियारात का गलत जो इस्तेमाल करते रहे सिविल या वहाँ की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई का अंदेशा दिया, और फिर ये भी उन्होंने कहा है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन वो वहाँ पे कायम करेंगे, और जिनके जराइम इतने संगीन नहीं होंगे और वो अगर अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हैं तो फिर उनको मौका भी दिया जाएगा कि वो उस कमीशन के तहत जो है कि अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और आइंदा उन गलतियों को दोहराने की ना यकीन दहानी कराएं, तो उनको आगे लेकर चला जा सकेगा। फिर सबसे अहम चीज़ जो पाकिस्तान में, अच्छा ये सारी सिचुएशन अगर आप इसको साथ साथ पाकिस्तान का ज़हन में रखें, कंपैरिजन करें, कि वो भी हम आपको बताएंगे। फिर वो ये कह रहे हैं जी कि वहाँ पे सरकारी सतह के ऊपर जो सियासी मुखालफिन के खिलाफ फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा कैंपेन की जाती है, मेन स्ट्रीम मीडिया को और सोशल मीडिया को भी यूज़ किया जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही आप पाकिस्तान में आप देख लें, पिछले 2 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन इमरान खान, बुशरा बीबी और उनकी क़यादत के खिलाफ किस अंदाज के अंदर सरकारी सतह के ऊपर यहाँ पे ऑडियो वीडियोस बनाई गई, बहुत से डिस्टॉर्टेड जो है कि वो स्टेटमेंट बनाई गई और उनको प्रोपेगेट किया गया, और बल्कि ज़बरदस्ती बाज़ जगह पैसे देकर इश्तिहारात की सूरत में और बाज़ जगह के ऊपर जो है कि ये कहा गया कि अगर आप ये नहीं चलाएंगे तो आपके चैनल को बंद कर दिया जाएगा या आपके मीडिया आउटलेट्स की जो है कि वो रीच को कम कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान के अंदर भी हुई हैं कि जो उनका कि जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले सरकारी अनासर हैं, हुकूमती सरपरस्ती में जो कुछ ये किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उन सबको नौकरियों से बरतरफ किया जाएगा। फिर एक और चीज़ जो है कि अब आप पाकिस्तान के आईजीज़, आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद, आईजी केपी को देखें, आईजी सिंध को देखें, उनका जो कंडक्ट है वो देखें, और वो ये कह रहे हैं कि जी कि वो अपने अमेरिका में तमाम के तमाम आईजीज़ जो हैं कि वो उनको आज़ाद करवाएंगे। अब आज़ाद किससे करवाएंगे? अगेन वो जो कहते हैं डीप स्टेट के जो एक्टर्स हैं, वो उनको कंट्रोल करते हैं और अपने सियासी मकासद के लिए या अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हैं, जो अपनी मकासद हसूल के लिए वो इन आईजीज़ को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि झूठे मुकदमात करवा लिए, लोगों को पकड़ लिया, अंदर करवा दिया। ये अगर अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हो रहा है, और यही जो अभी आपको पाकिस्तान में पिछले 2-3 सालों के अंदर देख लें, कितने फेक मुकदमात किए गए, कितने झूठे मुकदमात किए गए, कितना पुलिस का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया।
یہ ساری چیزیں جو ہے کہ آپ ذہن میں رکھتے جائیں اور کرتے جائیں بات آگے۔ پھر جو ان کا اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو شہریوں کی مانیٹرنگ کا اختیار دیا گیا ہے، اور وہ جو پرائیویٹ لائف کے اندر مداخلت کرتے ہیں شہریوں کی، اور پھر ان کو مانیٹرنگ کرتے ہیں، ان کی پرائیویٹ لائف کے اندر مداخلت کرتے ہیں، اور پھر ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں، اس کا خاتمہ کیا جائے گا، اور اس کو قانون کے ذریعے اس کا خاتمہ بھی کیا جائے گا، اور دوسرا اس کے اندر جو ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور ان کو بھی نوکریوں سے برطرف کیا جائے گا۔ اب یہ معاملہ پاکستان میں بھی دیکھ لیں آپ کہ ایون یہاں تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آڈیو ٹیپ کیس سکینڈل تھا، اس کے اوپر جس انداز کے اندر حکم دیا گیا تھا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائزہ صاحب کمال کے چیف جسٹس تھے کہ جنہوں نے پوری کی پوری پاکستان کی شہری آزادیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے جو ہے کہ معطل کر دیا تھا اور اس کے خلاف اسٹے آرڈر دے دیا تھا۔ پھر اس کی آڑ میں جو ہے کہ چیف پرائم منسٹر پاکستان نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسروں کو گریڈ 18 اور اس کے اوپر کے افسروں کو اختیار دیا گیا کہ وہ کسی بھی شخص کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، ٹیلی فون ٹیپ کر سکتے ہیں، ان کو ریکارڈنگ، ٹیلی فون، ای میل، واٹس ایپ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ٹیلی کمیونیکیشن میں آتا ہے اس کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں قانونی طور پر یہ اجازت دی گئی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بند بھی کریں گے، اور ایسے عناصر جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں یا اس کے اندر جو ہے کہ وہ پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں گے، ان کو برطرف کریں گے۔ پھر ایک دو ان کے لوکل ایشوز تھے، وہ ان کو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن بیوروکریٹس کی جو کارپوریٹ سیکٹر یا کمپنیز کے اندر امپلائمنٹ ہے، ملازمتیں ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں ہم بالکل ختم کریں گے کہ نہیں، یہ بھی ایک کرپشن کا ذریعہ ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے کہ آپ دیکھ لیں جتنی بھی فیڈرل منسٹریز ہیں اور ایون صوبائی محکمے ہیں، وہاں کے سینئر بیوروکریٹس جو ہیں کہ وہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر یا اس میں جو ہے کہ آپ کو جو کمپنیز ہیں ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں آپ کو ممبر ملیں گے، اور پھر وہ پرک اینڈ پریویلیجز بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو جب آپ پرائیویٹ کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہوں گے، پرک اینڈ پریویلیجز حاصل کر رہے ہوں گے، تو آپ ان کو مراد فائدے دیتے ہیں سرکاری سطح کے اوپر۔ امریکہ میں ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پھر وہاں پہ دو ایشوز جو ہیں کہ ایک وہ آئینی ترمیم کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کر آئیں گے، اور کانگریس کے ارکان جو ہیں کہ وہ ان کی بھی مدت ہے کہ وہ ایک خاص مدت کے آگے نہیں جا سکتے، لمٹ جو ہے ختم کر دی جائے گی۔ جیسے پاکستان میں جنرل مشرف نے کیا تھا کہ 2 دفعہ پرائم منسٹر بنتے ہیں اور تیسری دفعہ پرائم منسٹر نہیں بن سکیں گے، پھر آئینی ترمیم کر کے اس کو ختم کیا گیا تھا۔ جیسے بی اے کی شرط لگائی گئی تھی ارکان پارلیمنٹ کے لیے، وہ ختم کی گئی تھی۔ اس طرح سے وہ بھی یہاں پہ کر رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ اس کو ختم کیا جائے گا، اور جو اس لیجسلیشن کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے لیڈرشپ کو یا عوام کی پیپل آف دی ول کو، اس کو ختم کیا جائے گا، اور حقیقی جمہوریت جو ہے کہ وہ کنٹرول بائی دی پیپل اینڈ فار دا پیپل، یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ کریں گے۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں، فار ایگزامپل اس میں کیوں پاکستان میں کیوں لوگوں کے طوطے اڑے ہوئے ہیں؟ اب کیونکہ پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ اس وقت ہے، جو کیپچر کیا ہوا ہے جس نے پاکستان کو اقتدار کے اوپر، یہ ساری کی ساری آشیرواد ان کو کہاں سے ملی ہوئی تھی؟ ڈونلڈ لو اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن، اور وہاں کی جو اس وقت جو ہے کہ CIA یا پینٹاگان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اپنے اپنے کاؤنٹر پارٹ یہاں کو انہوں نے تھپکی دی ہوئی تھی، اور پاکستان میں بے تحاشا انسانی حقوق کی وائلیشن ہوئی، لیکن اس کے اوپر امریکہ خاموش رہا، اور امریکہ نے جو ہے کہ اس کے اوپر کوئی لفظ نہیں بولا۔ بے شمار سوالات کیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگز کے اندر، آپ کو دیکھتے ہیں کہ سوالات پہ سوالات ہوتے ہیں، بڑے کرٹیکل کویسچنز ہوتے ہیں، ایون امریکنز خود اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ خاموشی کے پاکستان کا اندرونی معاملہ۔ الیکشن ریگڈ ہوا، ڈاکہ ہوا، چوری ڈلی، ارکان کانگریس نے ایک بڑی واضح 2 دہائی سے زیادہ ارکان نے دستخط کیے اس قرارداد کے اوپر، اور پاکستان کی الیکشن اور سارے معاملات کے اوپر جو ہے کہ مذمت کی گئی، مطالبہ کیا گیا کہ جناب یہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ خاموش رہی تھی۔ اب اگر وہاں کی ایڈمنسٹریشن افغانستان کے اندر اپنے فوجی افسروں کو جنہوں نے سرو نہیں کیا تھا فارغ کیا، پھر ایسے جو ان کی انٹیلیجنس کے اندر، نیشنل سیکورٹی کے اندر جو سارے کے سارے وہ ایلیمنٹ ہیں جو اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کو انہوں نے سرپرستی فراہم کی تھی، اور اس کے تحت یہاں پہ وہی تمام مظالم جو آپ کو وہاں پہ نظر آ رہے ہیں، جو ٹرمپ جن کی بات کر رہا ہے کہ ہم ان کے خاتمہ کے کریں گے اور ان کے افسروں کو برطرف بھی کریں گے، وہ ساری چیزیں ریپلیکیٹ ہوئی پاکستان کے اندر۔ آپ نے دیکھا یہاں پر بھی انٹیلیجنس ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر روگ ایلیمنٹ ہیں، جو یہاں پہ سب کچھ کاری اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح سے آپ کو چاہے نیشنل سیکورٹی اور خفیہ ایجنسی کے اندر سیاسی مقاصد کے لیے کام کیے جاتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں، کرپٹ ججز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کچھ درخواستیں تو ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں، اور ان کے اوپر متوقع طور کے اوپر آگے کوئی فیصلے بھی ہونے جا رہے ہیں۔ اختیارات کا غلط استعمال کرنا، فیک نیوز پھیلوانا، یہ ساری وہ چیزیں یہاں پر ہیں۔ تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر یہ سارے لوگ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں، تو پھر تو پاکستان میں جتنے بھی رجیم چینج کے کریکٹر تھے وہ سب کے سب جو ہے کہ ان کے سر سے دست شفقت اٹھا لیا گیا، اور وہ سیاسی طور کے اوپر جو ہے
یا سیکیورٹی اعتبار کے حوالے سے وہ یتیم ہو گئے یہاں پر۔ تو اگر ایسے لوگ جب ہوں گے تو پھر ان کے طوطے نہیں اڑیں گے تو اور کیا اڑیں گے؟ تو اس لیے یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ بھاگ دوڑ جو ہے وہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ سارے معاملات جو ہیں کہ یہ ابھی اگلے 2-3 مہینے بڑے اہم ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں ان ساری سچویشن کو دیکھ کر پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب اگر عدلیہ کے اندر یہاں پر عمران خان کی ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں اور ان کو چیزیں بھی آگے بڑھ رہی ہیں، اور پھر جے یو آئی کی جو کامران مرتضیٰ صاحب اور جے یو آئی کی لیڈرشپ ہے ان کی اب خبریں آ رہی ہیں کہ وڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی دوبارہ سے جو ہے کہ وہ اپنا احتجاجی تحریک کی طرف جو ہے کہ وہ موڈ بنا رہی ہے، سوابی میں آج جو ہے وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ عمران خان کو مختلف پیشکشیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن عمران خان اپنا وہی موقف اختیار کر رہے ہیں کہ نہیں، کوئی آفر قبول نہیں، کوئی ملک سے باہر جانا قبول نہیں، کچھ بھی نہیں، بایا عدلیہ جو ہے کہ اپنے مقدمات لڑیں گے، وہاں سے انصاف لے کر باہر آئیں گے، اور مقدمات اگر ملٹری کورٹ میں لے کے جانے ہیں تو لے جائیں، ڈیل نہیں کریں گے۔ آپ نے اگر ملٹری کورٹ میں لے جا کے سزا دینی ہے تو سو بسم اللہ کر لیں، لیکن ڈیل نہیں کی جائے گی۔ تو عمران خان اپنے اسی طرح سے اپنے ارادے کے اوپر پختہ ان کا یقین ہے اور وہ قائم ہے، اور لیکن جو عالمی حالات ہیں وہاں پہ جو سب کچھ ہوگا تو پھر یہاں پہ سب کے سب سرپرست جو ہیں کہ وہ نہیں رہیں گے، تو یہ بے یار و مددگار ہوں گے، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ یا یونائٹڈ نیشن ورکنگ گروپ کی رپورٹ اور پھر ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو امریکن رپورٹ ہوگی تو وہ کافی مشکلات پیدا کرے گی یہاں کے لیے۔ تو اس لیے یہاں لوگوں کے طوطے اڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے نئے جیسے پاکستان میں سیاست میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ ایک نئے ابو کی تلاش میں ہے، تو یہ ایک نئے گرینڈ ابو کی، جناب بڑے ابو کی تلاش میں ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ فی الحال اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔